السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومنہ عورتوں سے یہ کہہ دیجئے، ان کو حکم دے دیجئے کہ وہ اپنے چادروں کے پلو اپنے اوپر سے لٹکا لیا کریں۔ اس سے زیادہ امید ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی اور انہیں ستایا نہ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59، یاد رکھیے گا، یہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عورت کو کیسے پردہ کرنا چاہیے اس کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے کہ کیسے پردہ کرنا چاہیے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومنہ عورتوں کی عزت و شرف، ان کے احترام و اکرام کو برقرار رکھتے ہوئے ان کو حکم دیجیے کہ وہ پردہ کریں۔ اور پردہ کیسا کریں؟ اپنے سروں کے اوپر سے اپنے پلو کو لٹکا لیا کریں۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ کے ضمن میں بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان عورتیں جب رات کو رفع حاجت کے لیے نکلا کرتی تھی، ابھی لوگوں کے گھروں میں ہوتا ہے یا گھروں کے آس پاس میں ہوتا ہے، لیکن پہلے اور آج بھی بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پر رفع حاجت کرنے کے لیے گھر سے ذرا دور لوگ جاتے ہیں، تو اس زمانے میں لوگ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ٹوائلٹ وغیرہ کے لیے رات میں جو عورتیں ہوتی تھیں وہ ذرا اپنے علاقے سے دور ایک ایسے علاقے میں جا کر کے بیٹھتی تھی جہاں پر لوگ وہی کام کرتے تھے، یعنی ٹوائلٹ کرتے تھے جا کر کے۔ تو جو مسلمان عورتیں نکلتی تھیں تو اوباش لڑکے اور منافقین یہ ان کو چھیڑتے تھے، اور جب ان سے پوچھا جاتا تو کہتے تھے کہ ہم لوگ سمجھے تھے کہ لونڈی ہے، اس لیے ہم لوگوں نے ایسے پھپتی کس دیا، چھیڑ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تاکہ ان کے اس بری حرکت کا سدباب کیا جا سکے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، و بناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، و نساء المؤمنین، اور مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے۔ کیا کہہ دیجئے؟ کہہ دیجئے کہ وہ اپنے چادر کے پلو کو اپنے سر کے اوپر سے لٹکا لیا کرے، ذالک ادنی ان یعرفن، اس طرح سے امید ہے کہ ان کو پہچان لیا جائے گا کہ یہ شریف زادیاں ہیں، یہ کوئی لونڈی نہیں یا کوئی ادھر ادھر کی بازارو عورت نہیں ہے، یہ شریف زادیاں ہیں، یہ اچھی عورتیں ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فطرت انسان کے لیے بنایا ہے اس میں پردہ یہ شرافت کی نشانی ہے۔ پردہ جو ہے یہ شرافت کی نشانی ہے، اور بے پردگی، بے حیائی، بدچلنی اور بازارو لوگوں کی نشانی ہے۔ یہ بے پردگی یہ بدچلنی کی نشانی ہے، بازارو جو لوگ ہوتے ہیں ان کی نشانی ہے، اور پردہ جو ہے یہ شرافت کی نشانی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر ایسا کریں گی تو امید ہے کہ ان کو پہچان لیا جائے گا کہ یہ شریف عورتیں ہیں، فلا یؤذین، اور ان کو تکلیف نہیں دیا جائے گا، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر اس آیت کریمہ سے ضمناً یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ نے یہاں پر فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، و بناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے۔ بنات یہ بنتن کی جمع ہے، بنات، یہ جو بنات جمع ہے، جمع مکسر ہے، یہ جو بنات ہے بنتن کی جمع، یہ 3 سے زیادہ کے لیے آتا ہے، یعنی 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے آتا ہے، یعنی جمع مکسر ہے یہ کثرت کے لیے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں تھیں وہ 3 سے زائد تھیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 4 تھیں، جیسا کہ آپ تفسیر کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی بیٹی سیدہ زینب، دوسری بیٹی سیدہ رقیہ، تیسری بیٹی سیدہ ام کلثوم، اور چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ حالانکہ شیعہ لوگ صرف ایک بیٹی کو مانتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ آج جن شیعوں کی بڑی طرفداری کر رہے ہیں بہت سارے مسلمان لوگ، اور کہتے ہیں کہ بڑا کتاب و سنت پر چلنے والے اور شرعی احکام کو
पास करने वाले ये वो शिया लोग हैं जो सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी को मानते हैं, सैयदा फातिमा अज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा को, बाकी 3 बेटियों का डिनाई करते हैं। जबकि जिस तरह से फातिमा अज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं, आपके सुल्ब से हैं, वैसे ही ये जो 3 बेटियां हैं ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां और अहले बैत में से हैं। मोहतरम सामीन किराम, यहां पर हम आपको बतला दें कि इस आयत करीमा में जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को, उनकी बेटियों को और मोमिना औरतों को जो ये हुक्म दिया है, युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन्न, अपने चादर के पल्लू को अपने सर के ऊपर से लटका लिया करें, इसके माना और मफहूम को बयान करते हुए बाज हजरात ने ये कहा है कि चेहरा जो है वो पर्दे में शामिल नहीं है। बाज हजरात का ये कहना है कि चेहरा जो है ये पर्दे में शामिल नहीं है। उन्होंने इसका मतलब बयान किया युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन्न, इसका मतलब उन्होंने ये बयान किया कि चादर को अपने जिस्म के इर्द गिर्द अच्छी तरह से लपेट लेना। हालांकि यहां पर सिर्फ मैं इतना अर्ज कर दूं कि जो ये मफहूम बयान किया है बाज लोगों ने, ये अकली एतबार से भी गलत है, नकली एतबार से भी गलत है और लुगत के एतबार से भी गलत है। लुगत के एतबार से गलत है कैसे? देखिए अल्लाह ने यहां पर क्या लफ्ज नाजिल फरमाया है, युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन्न, युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन्न। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी बीवियों को, बेटियों को, मोमिना औरतों को ये हुक्म दे दीजिए कि वो अपने चादर के पल्लू को ऊपर से लटका लें। युदनीन, ये जो युदनीन है ये असल में दना यदनी से आया है। दना और यदनी का मतलब होता है झुकना, करीब होना, लटकना। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम सूरह रहमान आयत नंबर 54 में फरमाया, वजनल जन्नतैनि दान, वजनल जन्नतैनि दान। इसका मतलब यह हुआ कि वो जो बाग है, बाग के जो फल हैं वो झुक रहे हैं, लटक रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बाग के जो फल है वो झुक रहे हैं, दोनों बागों के फल झुक रहे हैं, लटक रहे हैं। और इसी से यानी दना यदनी से आता है अदना युदनी। अदना युदनी का मतलब होता है लटकाना, करीब करना, झुकाना। इसी से आता है अदना सित्र यानी पर्दे को लटकाना। लेकिन यहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने एक और लफ्ज नाजिल किया है अला, और लोगों का क्या कहना है कि युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन्न का मतलब होता है कि अपनी चादर को अपने जिस्म के इर्द गिर्द अच्छी तरीके से लपेट लें। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारी मुसलमान औरतें चेहरे को नहीं छुपाती हैं, सिर्फ वो चादर से लपेट लेती हैं। हालांकि अगर युदनीना का सिला इला आता, इला अला नहीं, इला आता। इला का मतलब होता है तरफ और अला का मतलब होता है पर। अला का मतलब क्या होता है? पर, और इला का मतलब होता है तरफ। अगर युदनीना इलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना होता तो हो सकता है कि गुंजाइश निकल जाती कि चादर को जिस्म के चारों तरफ लपेट लिया जाए। लेकिन अल्लाह ने यहां पर फरमाया है युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्न, जिसका मतलब होता है ऊपर से लटकाना। कहां से लटकाना? ऊपर से लटकाना। अभी जो नकाब वगैरह जो औरतें पहनती है ना, ये अभी की पैदावार है। असल में पर्दा वही घूंघट है जो पुराने जमाने में आप देखे होंगे हिंदू समाज और माशरे के अंदर भी जो है घूंघट लटकाते हैं, असल वो पर्दा है, असल पर्दा वही है। अभी जो नकाब वगैरह का जो सिलसिला चला, इसको नाजायज नहीं कहा जा सकता। अगर वो ढीला डाला हो और पूरे जिस्म को छुपा ले रहा हो तो नाजायज नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो अभी की पैदावार है। असल में आज के डेट में भी कोई औरत एक ऐसी बड़ी चादर लेती है जिससे वो अपने पूरे जिस्म को भी छुपाती है और सर के ऊपर से ऐसे पल्लू को लटका लेती है घूंघट की तरह से, तो असल में वो पर्दे का जो है असल मफहूम को समझ करके उस पर अमल करने वाली है। तो सामीन इकराम, यहां पर युदनीना अलैहिन्न जलाबिबिहिन्न का मतलब यह है कि ऊपर से लटका लिया करे, यानी सर के ऊपर से। और जब सर के ऊपर से लटका लेंगे तो फिर चेहरा अपने आप उसके अंदर आ जाएगा। सर के ऊपर से लटकाएंगे तो चेहरा छुपेगा कि नहीं छुपेगा? छुप जाएगा चेहरा। इसलिए चेहरा पर्दे में शामिल है लुगत के एतबार से। अकल के एतबार से, अकल के एतबार से अगर समझा जाए तो ये चेहरा है ना, चेहरा औरत के जिस्म में मर्दों के लिए सबसे ज्यादा पुरकशिश चीज है। अगर चेहरा नहीं हो तो फिर कुछ फायदा है नहीं है। मेन चेहरा है, मेन चेहरा। फॉर एग्जाम्पल, किसी की शादी हो रही है, शरीयत में क्या हुक्म है? एक मरतबा उसको देख लो जाकर, है ना? शरीयत में हुक्म है ना कि जिससे शादी हो रही है उसे एक मरतबा देख लो जाकर के। अब किसी आदमी की शादी हो रही है और उसको दिखाने के लिए बुलाया जाए और चेहरा छुपा लिया जाए और खाली हाथ पर या जिस्म के कुछ हिस्से दिखला दिए जाए, उसको इत्मीनान होगा? नहीं, इत्मीनान नहीं होगा। हाँ, अगर जिस्म का कोई हिस्सा नहीं दिखलाए, खाली चेहरा दिखला दे तो फिर उसको इत्मीनान हो जाएगा कि हाँ खूबसूरत है या अच्छी है या कोई ऐब नहीं है। तो चेहरा जो असल है वो मेन है। अगर चेहरा नहीं है तो कोई फायदा नहीं। लिहाजा चेहरे का पर्दा करना शरई एतबार से जरूरी है। सामीन इकराम, ये
عقلی اعتبار سے، اور نقلی اعتبار سے مطلب دلیل کے اعتبار سے. نقلی اعتبار کا مطلب ہوتا ہے دلیل، نقلی کا مطلب جو نقل ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. دلیل کے اعتبار سے بھی چہرے کا پردہ کرنا شرعی اعتبار سے بالکل واجب ہے. جیسا کہ دیکھیے یہ جو آیت کریمہ ہے جو بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59، یہ ذی القعدہ سن 5 ہجری میں نازل ہوئی. ذی القعدہ سن 5 ہجری میں. آپ لوگوں کو پتا ہوگا، آپ لوگوں نے تفسیر سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر بہتان لگایا گیا تھا، جس کو واقعہ افک کہا جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا. اس کی پوری تفسیر اور تفصیل میں نے اسی درس کے سلسلے میں بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر کب اور کیسے جو ہے ان کے اوپر جو ہے الزام لگا تھا، بہتان لگا تھا، تہمت لگی تھی. یہ واقعہ سن 6 ہجری کا ہے. یعنی یہ آیت کریمہ ذی القعدہ سن 5 ہجری میں نازل ہوئی، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر جو الزام اور تہمت لگا تھا وہ سن 6 ہجری میں. سن 6 ہجری میں یہ الزام لگا تھا. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس پورے واقعے کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، جو صحیح البخاری کتاب المغازی باب حدیث الافک کے اندر ہے. پورا واقعہ ہے جو میں نے اس درس کے سلسلے میں بھی بیان کیا ہے. اس میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جنگ میں، اس غزوے میں شریک تھی. جب ہم لوگ واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پڑاؤ ڈالنے کے لیے کہا. لوگ وہاں پر رکے، اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے نکلنے کا حکم دیا، کوچ کرنے کا حکم دیا، تو عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نکلی اور پورے سواریوں کو پیچھے کرتے ہوئے ادھر جا کر کے قضا حاجت کرنے کے لیے چلی گئی. قضا حاجت کرنے کے لیے کر کے جب واپس آ رہی تھی تو دیکھا کہ میرے گلے میں ہار نہیں ہے. میں اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیا. ادھر ہوا یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کرنے کا حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کرنے کا حکم دیا، تو جو عائشہ رضی اللہ عنہا کے اونٹ کے اوپر کا جو ہودہ ہے اس کو جو سوار کرنے کے لیے جو لوگ مقرر تھے وہ آئے اور اٹھایا اور اٹھا کر کے سوار کر دیا. وہ کہتی کچھ زمانے میں عورتیں زیادہ کھاتی پیتی نہیں تھی، ہلکی پھلکی ہوا کرتی تھی، لہٰذا جب اس نے اٹھایا تو اس کو پتہ نہیں چلا کہ عائشہ اس میں ہے کہ نہیں ہے، اور لاد دیا اس ہودے کو اور سارے لوگ چلے گئے. عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے ہار کو کھوج رہی تھی. ادھر جو اونٹ اٹھا تھا نا، اسی اونٹ کے نیچے وہ ہار گرا ہوا تھا. ڈھونڈتے ہوئے آئی وہاں پر تو وہ ہار تو مل گیا، لیکن وہاں پر کسی کا کوئی پتہ نہیں ہے، کسی کا کوئی پتہ نہیں ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا کو بہت ڈر محسوس ہوا. خاموشی سے جا کر کے ایک پیڑ کے نیچے جو ہے ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئی، اور اتنے میں ان کو نیند آ گئی. ان کو نیند آ گئی. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی جنگ ہوتی تھی اور جہاں پر بھی پڑاؤ ڈالنے کے لیے لوگوں کو کہتے، کچھ دور پر ایک آدمی مقرر رہتا تھا، 2-4-10 کلومیٹر 20 کلومیٹر پیچھے ایک آدمی مقرر رہتا تھا. جہاں جہاں پر پڑاؤ ہوتا وہ بعد میں آتا تھا. بعد میں کیوں آتا تھا؟ تاکہ جو چھوٹی پھوٹی چیز ہے اس کو وہ اٹھا لے اور لے کر کے چلے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صفوان بن معطل السلمی رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا تھا. جب ادھر قافلہ چلا گیا، عائشہ رضی اللہ عنہ پیڑ کے نیچے سوئی ہوئی ہے، کوئی نہیں ہے، تو چہرے پر کپڑا نہیں ہے. صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ جب آتے ہیں تو ایک جھلک میں دیکھتے ہیں کہ کوئی سویا ہوا ہے، ذرا قریب آتے ہیں تو پہچان جاتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ انہوں نے پردے کے حکم کے نازل ہونے سے پہلے میرا چہرہ دیکھا تھا، اس لیے انہوں نے پہچان لیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ ہے. ان کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب جیسے ہی نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون، عائشہ رضی اللہ عنہ کے کان میں جب بات جاتی ہے وہ کہتی ہیں کہ میں فوراً اٹھتی ہوں، اور اٹھنے کے بعد سب سے پہلے کیا کرتی ہوں؟ چہرے کے اوپر پردہ ڈال لیتی ہوں. عائشہ رضی اللہ عنہ کیا کرتی ہیں؟ فوراً چہرے کو چھپا لیتی. بس یہی ہمارا بتلانے کا مقصد ہے، پورا واقعہ بتلانے کا مقصد نہیں ہے. یہ واقعہ بعد میں ہے اور یہ آیت کریمہ پہلے ہے. اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے سب سے پہلے کیا کیا؟ چہرے کو چھپایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام تابعین میں سے جو اکثر لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو چہرہ ہے یہ پردے میں شامل ہے. جب کوئی عورت اپنے سر کے اوپر سے پردہ لٹکائے گی تو اس کو چہرہ بھی چھپانا بالکل واجب اور ضروری ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، مومنہ عورتوں کو یہ کہہ دیجئے کہ وہ اپنے چادروں کے پلو اپنے اوپر سے لٹکا لیا کریں. اسی لیے میں نے ترجمہ کیا اوپر سے لٹکا لیا کریں، کیونکہ جب اوپر سے لٹکائیں گے تو چہرہ بھی چھپ جائے گا. اس سے یہ پتہ چلا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چہرہ پردے میں شامل نہیں ہے، ان کی بات لغت کے اعتبار سے بھی، عقل کے اعتبار سے بھی
اور نقل کے اعتبار سے تینوں اعتبار سے غلط ہے. ایک عورت جب پردہ کرے گی تو اپنے چہرے کو بھی چھپائے گی, اپنے جسم کو بھی چھپائے گی. چلتے ہوئے اگر اس کے ہاتھ پیر ظاہر ہو جاتے ہیں تو نو پرابلم, چلتے ہوئے اگر ہاتھ پیر ظاہر ہو جاتے ہیں تو نو پرابلم, لیکن چہرہ چھپانا ضروری ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے. اور اسی بات کو اللہ نے یہاں پر فرمایا اور پھر کہا ذالک ادنیٰ ان یعرفن, اگر پردہ کریں گی تو پتہ چل جائے گا کہ یہ شریف عورتیں ہیں. آج بھی پردے کا بڑا احترام کرتے ہیں مسلمان. اگر کوئی باپردہ عورت آ جاتی ہے تو مسلمان اس کا بڑا احترام کرتے ہیں, ہٹ جاتے ہیں. اگرچہ اس کے دل کے اندر کیا ہو نہیں ہو تو اللہ جانتا ہے, لیکن وہ ہٹ جاتے ہیں, وہ احترام کرتے ہیں کیونکہ پردے والی عورت ہے. اور پردہ کرنا یہ شرافت کی نشانی ہے, اس کے مقابلے میں بے پردگی یہ ذلت کی نشانی ہے. اس سے مسلمان عورتوں کو بچنا چاہیے. اللہ نے فرمایا کہ اس سے پتہ چل جائے گا کہ وہ شریف عورتیں ہیں, شریف زادیاں ہیں. فلا یوزین, لہذا ان کو تکلیف نہ دیا جائے گا. وکان اللہ غفور الرحیم, اور اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو یہ پردے کی آیت کریمہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے پیش کی, اس کا ترجمہ اور تفسیر پیش کیا. آگے ابھی اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کریمہ میں ہماری نصیحت کے لیے نازل فرمائے ہیں, جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے, آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.